بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی وجہ سے آپ کو غنی کا لقب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا۔ بڑی عظیم حدیث پاک ہے، غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں وقوع پذیر ہوا، مدینہ شریف سے غزوہ تبوک کا فاصلہ 660 میل فاصلہ تھا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس غزوہ تبوک کی مدد و نصرت کے لیے صحابہ کرام کو دعوت دی، تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق مال دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، ما ابقیتا لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام دعوت پیش کرتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہلی مرتبہ کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام کی دعوت پر 100 اونٹ بمائے ساز و سامان کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کو دعوت دی، تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور 200 اونٹ بمائے ساز و سامان دینے کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ 300 بعیر باحلاسہا واقطابہا فی سبیل اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان 300 اونٹ بمائے ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں دینے کا اعلان کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر تو 600 اونٹ بمائے ساز و سامان کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد نبی کریم علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس وقت یہ الفاظ تھے، ما علی عثمان ما عملا بعد ھذا مرتین۔ نبی کریم علیہ السلام نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد کوئی عمل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ 600 اونٹوں کا اعلان کیا تھا، مگر جب انہوں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کیا تو 950 اونٹ 50 گھوڑے یعنی 1000 کی تعداد جو ہے مکمل کر کے بمائے ساز و سامان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرما دی، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس دانے سے ایک پودا اگا، اس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ اب ایک دانے سے 700 دانہ پیدا ہو گیا۔ یہ اجر کی مثال اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ آگے فرما، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تو جس کے لیے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اس کے لیے اتنے گنا زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر حضور کی بارگاہ میں اپنے مال سے ہدیہ پیش کیا۔ تجارت نافعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ کچھ دن تم صبر کرو، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی پیدا فرما دے گا۔
بس شام کو ایک قافلہ ملک شام سے جب مدینہ شریف واپس آیا، اس میں 1000 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ آپ کا مال جس میں غلہ تھا اور منقع تھا، زبیب، یہ چیزیں ساز و سامان تھا، جب گودام میں چلا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تاجر آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ کو دگنا نفع دیتے ہیں، یہ مال ہمیں فروخت کر دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نفع کم ہے۔ انہوں نے کہا ہم چگنا نفع دیں گے، 4 گنا زیادہ نفع دیں گے۔ فرمایا نفع کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 5 گنا نفع دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نفع کم ہے۔ بالآخر ان تاجروں نے کہا کہ آپ کتنا نفع چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ مال اس کو دوں گا جو مجھے 10 گنا نفع دے۔ تو تاجر مایوس ہو کر واپس چلے گئے کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو آپ کو 10 گنا نفع دے؟ تب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مثل 10 گنا بڑھا کر اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنے رب سے تجارت کرتا ہوں، میرا رب مجھے 10 گنا اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے لوگوں کو گواہ بنا کر وہ سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کے حوالے سے اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ جنت البقیع کی جگہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا تو وہ جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا پانی کے حوالے سے، بیر روما جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا اور یہودی اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا، مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ مسلمانوں کو ایک تو فروخت کر کے پانی دیتا اور دوسرا کافی تاخیر کے ساتھ دیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ جو اس پانی کو خرید کر وقف کرے گا میں اسے جنت بھی دیتا ہوں اور حوض کوثر بھی دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس یہودی کے پاس گئے اور آپ نے اس سے سودا کیا تو اس نے آدھا کنواں فروخت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں 20,000 درہم دے کر آدھا کنواں خرید لیا، اور ایک روایت میں 40,000 درہم کا، اور ایک روایت میں ہے کہ 80,000 درہم دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا، جس کا نام بیر روما ہے، اور اس کے بعد اس کا نام بیر عثمان رکھا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کی توسیع کے لیے جب جگہ کی ضرورت ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دی۔ اس وقت بھی مسجد نبوی شریف کی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی اور رسول اللہ سے جنت خریدی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے حجروں کے بنانے کی جب بات آئی تو تب بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے امہات المومنین کے حجرے جو ہیں وہ تعمیر کروائے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، اشباع الجیعان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن۔ آپ فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا اور بے لباسوں کو لباس پہنانا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ 3 کام مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بے شمار واقعات ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔